واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 43 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، رومی جنرل انتھونیوس نے غلط نہیں کہا تھا کہ مسلمان تھک چکے ہیں، لیکن مسلمانوں کے امیر المومنین، سپہ سالار اور دیگر سالار دماغی طور پر زندہ و بیدار اور تر و تازہ تھے۔ وہ دشمن کی طرف سے بے خبر ہو کر آرام کرنے بیٹھ نہیں گئے تھے یا مال غنیمت لوٹنے میں نہیں لگ گئے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جابیہ سے مدینہ کو واپس چلے تھے تو یہ حکم آگے بھیج کر چلے تھے کہ جن سالاروں کو مختلف علاقے دیے گئے ہیں، ان علاقوں کی بستیوں پر اور چھوٹی بڑے قلعہ بندیوں پر حملے شروع کر دیں۔ معزز ناظرین، یہ علاقے الجزیرہ کے عیسائی قبائل کے تھے۔ امیر المومنین نے سوچا تھا کہ ان قبائل کو ذرا سا بھی دم لینے دیا تو یہ متحد ہو کر ایک لشکر بن جائیں گے۔ ایک بار تو رومیوں کے پاس جا کر بھی واپس آ گئے تھے، لیکن رومی انہیں ایک بار پھر اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ یہ تمام علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے، لیکن کچھ چھوٹے بڑے ٹیلے اور بستیاں ایسی تھی جہاں مجاہدین کی نفری بہت ہی کم تھی۔ وہ اس لیے کہ ابھی زیادہ سے زیادہ نفری کی ضرورت حمص کے میدان جنگ میں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض علاقوں میں عیسائی قبائل نے بغاوت کر دی اور مسلمانوں کا قبضہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پہلی بغاوت کی اطلاع ایک قلعہ بند شہر رقہ سے آئی۔ وہاں مجاہدین کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی، زیادہ نفری کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ یہ مجاہدین دراصل انتظامیہ کے اہلکار تھے جنہیں وہاں جزیہ اور دیگر محصولات وصول کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جزیہ اور محصولات دینے سے انکار کر دیا اور ان مسلمان اہلکاروں کو ایک جگہ بند کر کے بے بس کر دیا۔ معلوم نہیں وہ کوئی مجاہد تھا جو کسی طرح ان عیسائیوں سے بچ کر نکل آیا یا ان چند ایک عیسائیوں میں سے کوئی تھا جسے ان مسلمانوں نے اپنا جاسوس بنا لیا تھا۔ ان میں سے کسی نے وہاں سے نکل کر پیچھے اطلاع دی کہ رقہ میں بغاوت ہو گئی ہے۔ یہ علاقہ ایک سالار سہیل بن عدی کی ذمہ داری میں تھا۔ انہیں اطلاع ملی تو اپنے لشکر کے ساتھ فوراً رقہ کی طرف کوچ کر گئے۔ رقہ پہنچے تو دیکھا کہ یہ تو اچھا خاصا مضبوط قلعہ ہے جس کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ عیسائی دیواروں کے اوپر کھڑے مسلمانوں کو للکار رہے تھے۔ ان کے پاس کمان تھی جن میں تیر ڈال کر وہ دفاع کے لیے تیار تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں پھینکنے والی چھوٹی بڑی برچی تھی۔ قلعے کا دفاع مضبوط نظر آ رہا تھا۔ سالار سہیل بن عدی نے اعلان کروایا کہ فوراً ہتھیار ڈال دو اور قلعے کے دروازے کھول دو۔ اگر ہم نے لڑکے قلعہ فتح کیا تو سب کو غلام بنا کر عرب بھیج دیا جائے گا۔ اس اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ جنہوں نے ہرکل جیسی طاقتور شاہی فوج کو مار بھگایا ہے، ان کے سامنے تم لوگ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ دروازے کھول کر اطاعت قبول کر لو تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ہم لوگ ہر مفتوحہ جگہ کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تمہارے جان و مال اور عزت کی حفاظت ہم کریں گے۔ ہمت ہے تو آگے بڑھو اور دروازہ خود کھول لو۔ رومی اس لیے بھاگ گئے ہیں کہ یہ علاقہ ان کا نہیں ہمارا ہے، یہ علاقہ تمہارا بھی نہیں، ہم تمہیں بھی یہاں سے بھگا دیں گے۔ مسلمانوں کے جواب میں ایسی ہی للکار سنائی دی اور عیسائی کہکے لگانے لگے۔ انہیں اپنی طاقت پر بھروسہ تھا۔ معلوم ہوا کہ 3-4 قبیلے اس قلعے میں اکٹھا ہو گئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کو کوئی فوج ہی بچا سکتی ہے جسے قلعہ بند ہو کر لڑنے کی تربیت دی گئی ہو اور یہ فوج تجربہ اور مہارت رکھتی ہو۔ قلعے کی دیواریں اور دروازے اندر والوں کو کچھ ہی وقت کے لیے بچا سکتے ہیں۔ سالار سہیل بن عدی نے اپنے تیر اندازوں کو آگے کیا اور دیوار کے تھوڑے سے حصے پر بڑی تیز تیر اندازی کا حکم دیا۔ تیر اندازوں نے تیروں کی بچھاڑ پھینکنی شروع کر دی، لیکن دیوار کے اوپر والے تیر اندازوں نے جب تیر پھینکی تو ان کے سامنے ٹھہرنا محال ہو گیا۔ تیروں کے ساتھ برچیاں بھی آنے لگی۔ یہ کم عقل اور اناڑی ہے، سالار سہیل نے کہا۔ برچیاں ضائع کر رہے ہیں، برچیاں اکٹھی کر لو، یہ ہمارے کام آئیں گی۔ ان تیروں کے سائے میں سالار سہیل نے اپنے کچھ جان بازوں کو پہلو کے ایک دروازے کی طرف اس مقصد کے لیے دوڑایا کہ وہ دروازہ توڑ دیں۔ یہ جان باز کلہاڑیوں سے مسلح تھے، لیکن دیوار پر کھڑے تیر اندازوں نے اپنے تیروں کا رخ اس طرف کر دیا جس سے یہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تیر اپنے جسموں میں لے کر واپس آئے اور کچھ تیروں کی زد میں آنے سے پہلے ہی پیچھے آ گئے۔ سالار سہیل نے قلعے کا ایک چکر لگایا۔ وہ اب دیکھ رہے تھے کہ دیوار کہیں سے کمزور نظر آئے تو دیوار توڑی جائے۔ مجاہدین نے کہا کہ دیوار مضبوط ہی صحیح، وہ کسی نہ کسی جگہ سے اسے توڑ لیں گے۔
किले तोड़ने और सर करने में मुसलमान खसूसी महारत रखते थे। तारीख बताती है कि इस महारत की असल हकीकत ये थी कि मुसलमानों में जज्बा था, इनके लड़ने का असूल ये था, फतह या शहादत। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तफसीलात खासी तवील है कि सालार सुहेल बिन अदी ने किले तोड़ने के लिए कैसे कैसे इक़दाम किए और मुजाहिदीन ने किस तरह जान हथेली पर रखकर हर इक़दाम कामयाब करने की कोशिश की। कोशिश तो कोई भी कामयाब ना हुई, लेकिन दुश्मन पर धाक बैठ गई और दीवारों के अंदर के लोगों पर खौफ व हिरास तारी होने लगा। तारीख नवीस इब्ने कसीर और बिलाजरी लिखते हैं कि अभी 7-8 दिन ही गुजरे होंगे कि किले के अंदर से ऐलान हुआ कि वो लोग सुलह करना चाहते हैं, इसलिए लड़ाई मुलतवी की जाए और जो जहाँ है वहीं रहे। सालार सुहेल बिन अदी ने आर्जी तौर पर जंगबंदी कर दी। इन दोनों तारीख नवीस ने इस जंगबंदी का पस मंजर यूं बयान किया है, जब इन ईसाई कबीलों ने देखा कि मुसलमान गैर मामूली ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं तो वो जान गए कि ये किला सर करके ही रहेंगे और फिर इनकी कोई शर्त कबूल नहीं करेंगे। कबाइल के सरदारों ने सर जोड़े और एक मुअम्मर दानिश्वर ने इन्हें सही सूरत हाल से आगाह किया और कहा, इस पर गौर करें, तुम जंगजू भी हो सकते हो, बहादुर भी। इस बुजुर्ग दानिश्वर ने कहा, लेकिन ये तो सोचो कि तुम किसकी लड़ाई लड़ रहे हो। ये अरबो अजम और रूम की जंग है। हम अरबी भी नहीं, अजमी भी नहीं और हम रूमी भी नहीं। ये मुसलमान इस जुर्म की सजा दे रहे हैं कि हम लोग रूमियों की मदद को चल पड़े थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये पराई लड़ाई लड़ने ना जाओ, फायदा कुछ नहीं होगा और तबाही होगी। आज हम लोग तबाही का हिस्सा वसूल कर रहे हैं। मेरा मशवरा ये है कि मुसलमानों के साथ सुलह कर लो और मुझे यकीन है कि मुसलमान तुम्हें इज्जत और तकरीम देंगे। एक और सरदार ने कहा कि लड़ना है तो तमाम कबाइल इकट्ठा होकर एक लश्कर तैयार करे और फिर मुसलमानों को ललकारे कि ये हमारी जमीन है, यहाँ से चले जाओ वरना हम तलवारों की जोर से तुम्हें निकालेंगे। अब सरदार मुत्तफिक हो गए। उन्होंने इसी वक्त मुसलमान एहलकारों को कैद से आज़ाद किया और अपने पास बुलाकर पूछा कि वो सुलह का मुआहदा करना चाहते हैं। इसका इख्तियार कौन से सालार के पास? यही सालार सुलह कर लेगा जिसने मुहासरा कर रखा है। मुसलमानों ने इन्हें बताया कि अल जजीरा का इलाका 3 सालारों में तकसीम किया गया है और इनका सिपा सलार अयाज बिन गनम है जो इस वक्त वासित में होगा। सिर्फ इसे सुलह करने का इख्तियार हासिल है। ईसाई कबाइल के सरदारों ने अपने 2 नुमाइंदे इन मुसलमानों के साथ किले के बाहर भेज दिया और मुसलमानों से कहा कि इन्हें अपने सालार तक पहुंचा दे। ये सब सालार सुहेल बिन अदी के पास आए और अपना मुद्दा बयान किया। सालार सुहेल ने इन्हें वासित भेज दिया और सिपा सलार अयाज बिन गनम ने सुलह की शराइत तस्लीम करके सुहेल बिन अदी को सुलह की इजाजत दे दी। इस तरह यह मुहासरा उठा लिया गया और किले में जो कबीले मौजूद थे उन्होंने मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली और जिजिया भी अदा करने लगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस्त नंबर 44 में देखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।